بندہ جب بے روزگار ہوتا ہے نا وہ امیڈیٹلی اس کو ہوتا ہے کچھ تو کروں. لیکن مین جو ایشو ہمارے اور جو پرانے لوگوں میں تھا نا وہ یہ کہ پہلے لوگ ایک تو امیڈیٹ ریوارڈس ملتے نہیں تھے آپ کو ٹائم بعد ہی, ایوری تھنگ واز سلو. اب بہت تیز ہے نا, آپ اوور نائٹ جو سنتے ہیں کسی نے یوٹیوب چینل بنایا, ایک ویڈیو وائرل ہوئی, مہینے بعد کمانا شروع ہو گیا. سو پیپل آر لوکنگ فار دیٹ شارٹ کٹس, اور وہ ایک جگہ نہیں چلتا نا, وہ کہتے ہیں یار ادھر میں نے انتظار نہیں کرنا, اگلی چیز پہ چلو, اس سے اگلی چیز پہ چلو. پہلے یہ تھا کہ ایک چیز پہ لگے رہتے تھے, اگر ایک فیلڈ پکڑی ہے نا, اگر اس میں ڈپ بھی آ رہا ہو کہتے کوئی بات نہیں, لگے رہو اسی میں لگے, کیپ ورکنگ. کسی چھوٹی کمپنی میں جاب ملتی ہے وہاں گھس جاؤ, کم سیلری ملتی ہے 2 سال کم سیلری پہ گزارا کر لیں گے, تیسرے سال کہیں بہتر جمپ آ جائے, اینڈ پیپل ڈونٹ ایون سوئچ. امیجن کریں جتنے بھی ہماری کریم باہر اٹھ کے جا رہی ہے نا, انہیں کو اگر ان سیٹس پہ بٹھایا جائے نا, یو سی دا چینج. اور یہ کام اپنے حساب سے کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے ہمارے بھی جو ادارے ہیں پھر وہ جو ہے وہ بھی کریں گے پراسپر. اس بات کی بہت ساری بڑی وجہ آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا جو مین فوکس ہے اپنے بچوں کو ڈائریکشن دینا, وہ ہمیشہ ڈاکٹر اور انجینئر ہی رہا ہے. اس سے بڑھ کے آگے ہم انہیں کوئی ڈائریکشن نہیں دیتے. خرم کی بات میں ایڈ کر دوں, بڑا اچھا پوائنٹ تھا کہ میرے پاس ایک کیمیکل انجینئر آیا, تو کافی عرصے سے بیچارہ ان امپلائڈ تھا, بے روزگار, تقریباً 2.5 سال سے. تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے اس پیریڈ میں کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے پہلے یہ فلانی چیز کا بزنس شروع کیا, وہ نہیں چلا, فیل ہو گیا, میں ٹیوشنز بھی پڑھائی ہیں, میں نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا. اس نے 5-6 چیزیں بولی. میں نے کہا کہ نہیں, اس سب میں مجھے کیمیکل انجینئرنگ کا نہ کوئی ڈپلوما, نہ سرٹیفکیشن, نہ کوئی فردر چیز نظر آ رہی ہے. تو وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ آپ اپنی تو چیزیں بھی بھول چکے ہو گے, آپ انٹرویوز پتہ نہیں آپ نے کتنے دیا, آپ نے اس ڈائریکشن میں فوکسڈ ہو کے کام ہی نہیں کیا. تو پھر آپ شکایت کر رہے ہو کہ میری جاب نہیں لگ رہی, میرے انٹرویوز نہیں اچھے ہوتے ہیں. اتنی چیزوں میں آپ نے ٹانگ اڑا دیا. جو آپ نے بات کی نا, اتنا کچھ چل رہا ہے, یوتھ کہتے ہیں کبھی یہ بزنس کر لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں دیکھیں ہی وانٹیڈ ٹو ارن, مے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا فیملی پریشر ہو, اس لیے نا اس کا جو فوکس تھا نا وہ کریئر سے ہٹ کے پیسہ کمانا بن گیا. اصل میں اس میں نا میں یہ چیز کہوں گا کہ شاید ضروری نہیں ہے. دیکھیں بندہ جب بے روزگار ہوتا ہے نا وہ امیڈیٹلی اس کو ہوتا ہے کچھ تو کروں. لیکن مین جو ایشو ہمارے اور جو پرانے لوگوں میں تھا نا وہ یہ کہ پہلے لوگ ایک تو امیڈیٹ ریوارڈس ملتے نہیں تھے, آپ کو ٹائم بعد ہی, ایوری تھنگ واز سلو. اب بہت تیز ہے نا, آپ اوور نائٹ جو سنتے ہیں کسی نے یوٹیوب چینل بنایا, ایک ویڈیو وائرل ہوئی, مہینے بعد کمانا شروع ہو گیا. سو پیپل آر لوکنگ فار دیٹ شارٹ کٹس, اور وہ ایک جگہ نہیں چلتا نا, وہ کہتے ہیں یار ادھر میں نے انتظار نہیں کرنا, اگلی چیز پہ چلو, اس سے اگلی چیز پہ چلو. پہلے یہ تھا کہ ایک چیز پہ لگے رہتے تھے, اگر ایک فیلڈ پکڑی ہے نا, اگر اس میں ڈپ بھی آ رہا ہو کہتے کوئی بات نہیں, لگے رہو اسی میں لگے, کیپ ورکنگ. کسی چھوٹی کمپنی میں جاب ملتی ہے وہاں گھس جاؤ, کم سیلری ملتی ہے 2 سال کم سیلری پہ گزارا کر لیں گے, تیسرے سال کہیں بہتر جمپ آ جائے, اینڈ پیپل ڈونٹ ایون سوئچ. آئی نو سم ون جو کہ ابھی مجھے ریسنٹلی بتا رہے تھے, ہی از ویری unhappy with his job, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یار میں نے ابھی سال ہوا مجھے کرتے ہوئے, so I'll stick to it for another year, تاکہ میرے وہ میرے پاس مثالیں ہیں انجینئرس کی, جی کی کے انجینئرس. میرے دوست اینگرو میں جب لگے تھے 40,000 35,000 اینگرو کی میں بات کر رہا ہوں, آج 6-7 لاکھ تنخواہیں. آپ لوگ سارے جو ہیں اپنی ڈگری جو آپ نے کی ہے, ٹھیک ہے, یہ سوڑوں میں بتائیں اس کے ریلیٹڈ جاب کر رہے ہیں یا نہیں آپ؟ نہیں, obviously میں تو جاب ہی نہیں کر رہا. برو آئی ایم ڈوئنگ بزنس اور میں بڑا خوش ہوں جو میں نے, لیکن آپ ڈگری جو آپ نے پڑھا ہے اس کے مطابق آپ جاب نہیں کلیئر ہم برو آئی اسٹڈی بزنس. اور آپ نہیں, میں بھی نہیں, ڈگریوں کو آگ لگا دو سر. نہیں, بڑا سوال یہ ہے میرے ذہن میں, بڑا سوال ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے بات کو, وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اپرچونیٹیز کم ہیں یا نہیں. ایک طرف بڑھتی ہوئی آبادی آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف اس کے حوالے سے پلاننگ نہیں ہے, فیکٹری زیادہ نہیں لگائی جا رہی ہیں. اس میں نا, اس میں کافی فیکٹرز, اور میں آپ کو بتاؤں اس میں گورنمنٹل لیول تک سے شروع ہوتی ہے بات. جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ ہمارے جو گورنمنٹل سیکٹرز ہیں وہاں پہ سبحان اللہ, آئی مین یہ کوٹ اینڈ کوٹ جب آپ جاتے ہیں نا تو جو بندے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا سیٹ پہ, برو لٹرلی فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کسی ریل اسٹیٹ کی اگر بات کی جائے, آپ یقین کیجیے گا ان کا کوئی بھی جو ایک بندہ تھا, جب ان سے آپ بات کریں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار اس کیلیبر کا نہیں ہے بندہ. امیجن کریں جتنے بھی ہماری کریم باہر اٹھ کے جا رہی ہے نا, انہیں کو اگر ان سیٹس پہ بٹھایا جائے نا, یو سی دا چینج. اور یہ کام اپنے حساب سے کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے ہمارے بھی جو ادارے ہیں پھر وہ جو ہے وہ بھی کریں گے پراسپر. اس بات کی بہت ساری بڑی وجہ آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا جو مین فوکس ہے اپنے بچوں کو ڈائریکشن دینا, وہ ہمیشہ ڈاکٹر اور انجینئر ہی رہا ہے. اس سے بڑھ کے آگے ہم انہیں کوئی ڈائریکشن نہیں دیتے. گورنمنٹ جاب ہو رہی ہے, کچھ مسائل میرے سامنے ہیں, دیکھیں ہم انہیں اکانومسٹ کے پیرنٹس نے کتنے نے گورنمنٹ جاب کرنی ہے, تو بڑا پریشر ہے. ہماری فیملی میں ساروں کا تھا جی آپ نے آرمی,
इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ये जो ऑप्शन थी मुझे, मैंने इंजीनियरिंग इसलिए की। और वो लहदा वो बाद जो में मैं इकोनॉमिक्स English चला पढ़ता गया है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, इकोनॉमी, वो उसको हम कहते हैं ये इसको और कुछ नहीं मिला तो इसको इसमें लगा दिया। असल में इसका ताल्लुक थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने से है। आप इंडिया का हाल देख लें, वहाँ भी ये है। आप जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, अफ्रीकन कंट्रीज, वहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, ये चीज़ें चलती हैं क्योंकि वो इम्प्रेशन ये बना हुआ है कि इनको पैसे मिलते हैं। तो आई थिंक जो आपने बात की ना जॉब, ये जो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, ठीक है, कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है और नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। मैं आपसे पूछता हूँ, ज़रूरत की माँ कौन है? जी बताएं। क्या मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं आप? मतलब नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट? नीड की माँ कौन है? ज़रूरत की माँ कौन है? प्रॉब्लम। He is the guy, man. He is the guy. क्या फायदा तुम लोगों ने पढ़ के सर? जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो सब पढ़ा। इसका मतलब है मैं अबू साद से ज्यादा बिजनेस में सक्सेसफुल होऊंगा। ओह माय गॉड, यू बी माय पार्टनर देन। Bro, वहाँ बातें हैं, अमल है। Just joking, माशाल्लाह। ये विचार बहुत प्रैक्टिकल है। So problems, जब problems होती हैं तो opportunities आती हैं। जो opportunities होती हैं तो फिर inventions होती हैं। देखिए जब problems होती हैं तो जरूरत होती है और जब जरूरत होती है तो इजाज़त होती है। हर प्रॉब्लम अपने अंदर ना एक बिजनेस लिए हुए, बिजनेस लिए हुए। एग्जैक्टली, ये सही बात है। एग्जैक्टली। क्या बिजली का मसला है? नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बिजली का मसला यार है। आप मेरे जो बड़े-बड़े वाइफ के पैसे मामू छोड़ है ना, यानी इन द सेम आप ब्रेथ आप कह रहे हैं कि जितनी प्रॉब्लम्स है उसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। Opportunities भी हैं। मेरे जो वाइफ के मामू हैं, मतलब वो यूपीएस का बिजनेस करते हैं, अच्छा, ठीक है, चाइना से इंपोर्ट करते थे, ठीक है, मल्टीपल उनने इदारों को और वो बेचे। ही इज अर्निंग माशाल्लाह वेरी जो नाइस। सोलर सिस्टम भी जो आए हैं वो भी बड़े इन हुए हैं अब तो मैंने अपने घर में दैट वाज द प्रॉब्लम। और उसके देखें वो हाँ, मैंने प्रॉब्लम भी अपने बिजली घर में का ना लगवाया। होना था ना। मैंने भी अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाया, पूरा सिस्टम। Exactly. एंड आई रिग्रेट के पहले क्यों नहीं लगवाया, एग्जैक्टली। क्योंकि वो फरवरी में लास्ट ईयर हम आज ही बिल देखते हैं, मेरे फादर 52,000 गैस का बिल था सिर्फ, ठीक है, सिर्फ गैस का। और इस दफ़ा अभी जनवरी में सिर्फ 6,000, यानी बिजली का बिल सिर्फ 6,000 आया। पहले जनवरी में बहुत ज़्यादा था बिजली का बिल, ठीक है। सो बात यह है कि इवन ये मच्छर देख लें आप, मच्छर इज़ अ प्रॉब्लम, राइट? आप डिवॉटसन शाहीन केमिस्ट पे चले जाएं, आप अल्फता चले जाएं, इम्तियाज़ पे चले जाएं, मुख्तलिफ रैक्स लगे होते हैं, मॉर्टीन्स के स्प्रेज, मैट्स, कॉइल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आप करीम क्या है ये? व्हाट इज़ करीम? करीम है ऊबर। इट वाज अ प्रॉब्लम कि लोग, रिस्पेक्टेबल लोग घर से निकल के टैक्सी के पास नहीं जा पाते थे। वो एक प्रॉब्लम का Status का मसला भी था थोड़ा बड़े सा। बड़े प्रॉब्लम। मैं बताऊँ, आप ये लोग कहेंगे यार करीम इतना बड़ा बिजनेस, बट मैं आपको छोटे छोटे, एवरी पर्सन जो इंडिविजुअल होता है ना, जो मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि जब मैंने भी अपना फुटबॉल का भी काम शुरू किया ना, तो मैं देखता था वन थिंग जो कि जिसमें मेरा स्किल सेट है, जिसमें मेरी नॉलेज है, नंबर 2 देयर इज अपॉर्चुनिटी आउट देयर। अगर ये 2-3 चीज़ें और मैं कितना, और ये मेरा ज़ाती था कि हाउ मच देयर इज ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस। कोई लंबा चौड़ा गवर्नमेंट के से इजाज़तें लेना, गवर्नमेंट के इदारों से ऐसा खप नहीं है, तो लेट्स डू दिस ना। और देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि यार ऐसी अपॉर्चुनिटी हो, बिल्कुल। तो वो चीज़ बंदा करे। और इसी तरह अगर आप नोट करें, बड़े छोटे छोटे मसाइल होते हैं। एयर लिफ्ट देख लें भी आप, एयर लिफ्ट जो मैं है, कहता हूँ कि आपका घर आई में डोंट ना- वांट टू गो आउट फ्रॉम माय होम टू डू ग्रोसरी, और मेरे पास अगर घर पे आ जाए विद डिस्काउंट्स और विद एवरीथिंग, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? सो एयर लिफ्ट कितना सक्सेसफुल हो रहा है। आप मैं तो छोटे business की हमें बात घर कर पे, रहा हूँ। हमें घर पे मासी नहीं मिलती, हमें घर पे अच्छा इलेक्ट्रिशियन आपको मिलता है आसानी से? नहीं मिलता। प्लम्बर मिलते हैं? नहीं मिलता। एप्लीकेशंस बन गई हैं सुकून के नाम से, मुख्तलिफ उसके नाम से, जो कि आप बुक करें आपको वो आ जाता है। तो इसके लिए इन तमाम चीज़ों के लिए मतलब देखें, प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम से आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप बिजनेस करें, लेकिन फॉर दैट यू नीड टू हैव स्किल। स्किल आप कहाँ से लेंगे? आपको बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, आपको स्किल रिक्वायर्ड है, आपको आइडियली सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आई थिंक स्किल लेना आजकल बड़ा इजी है, यू नो, खास तौर पे यूट्यूब से, यू नो, यू ट्यूटोरियल्स कैन लर्न प्रीटी मच अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने किया बल्कि अपना बताया ना। वाईसी में प्रॉब्लम थी, ग्राफिक डिजाइनर्स हमारे पास नहीं थे, ठीक है, हालांकि आप हैं फार्मासिस्ट, ठीक है, आप मतलब आई हैड दिस नेचुरल inclination इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मतलब डिजाइनिंग वगैरह, लेकिन आई नेवर मतलब वेंचर्ड एनीथिंग लाइक दैट। हाँ, तो आपने देखें वो फिर मैं आई इन्वेस्टेड इनटू इट, ट्राइड आउट। इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि देखें, आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, जो मैंने बहुत बात की ना कि 2 से 3 महीने आप प्रोबेशन पे काम करें और बोले यार आपको अगर आपका दिल करता है मुझे कोई आप जो है सैलरी ना दें, एटलीस्ट आप वहां पे एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। दिस इज ऑल व्हाट यू नीड। इसमें लर्निंग जो है ना, और ये लर्निंग स्किल्स का आपको प्रोसेस ऐसे है ही ना। आएगा, आप जब तक काम ही ना करेंगे आपको स्किल्स नहीं आने लगे। असल में मुझे असल प्रॉब्लम ये है ना कि अब स्किल सीखने में ना टाइम लगता है, एफर्ट लगती है, मेहनत Patience, लगती है। ये जो मेहनत नहीं आ रही, वो हमने लगा दी थी डिग्री हासिल करने में। तो अब क्या जो हमारा पीक का टाइम इस था वक्त ना, एक बंदा मुझे बताया आपसे सवाल है कि एक बंदा इस वक्त 22 साल का है, डिग्री उसने कर ली बड़ी अच्छी जगह से, अब उसको बड़ी 25,000 की नौकरी मिल रही है। कह रहे यार मैं तो
चश्मे पे लगा, मैंने और उसका लिविंग स्टैंडर्ड इससे ऊपर गया, व्हाट शुड ही डू? वो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि अपना स्वाट एनालिसिस करें कि मेरे में स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, माशरे में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ठीक है, थ्रेट्स क्या हैं सारे, वो आप देखिए मैं क्या नीश है मेरी। और अब वो कहते हैं ना, इफ़ यू मेक योर पैशन योर प्रोफेशन यू विल नॉट हैव टू वर्क अ सिंगल डे इन लाइफ। हमने दावत का जो काम था, यानी इट वाज नेवर अ फुल टाइम जॉब उस तरह से, ठीक है। हमने देखा कि यार हमारा पैशन था दीन के फैलाना, ठीक है, वाइजी के दायरा था, गैप मार्केट में था, कोई दीन की बात नहीं कर रहा, हमने काम चूज कर लिया। ऐसे कि डिफरेंट लोग हैं, जैसे करीम है, ऊबर है, ये एलिफ्ट, हम एग्जांपल्स ये सब चीजें हैं। तो गैप देखिए मार्केट में क्या है। अच्छा, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज वी डोंट हैव मेंटोर्स। यार आप हम यकीन करें, मेंटोर्स अपने इख्तियार ही नहीं करते। वो फौक कुल्लु ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म के ऊपर इल्म वाला होता वैसे है। ही। इन्वेस्ट ऑन मेंटोर्स, और मेंटोर वो है जो आपको टाइम दे, वो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स को ना, सेल्फ हेल्प बुक्स को एक स्टेटमेंट समराइज करके आपको बता देता है। आप आपको इसको टाइम करें, बचा दिया मेंटोर्स है। को ढूंढना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आप शुरू में बात कर रहे थे, मोटिवेशनल स्पीकर ढेरों ढेर फेर रहे हैं, उनको अगर गलत किसी बंदे को मेंटोर बना ली, देन आप योर मेंटोर शुड नेवर बी अ क्रेजी मनी मैनियाक। यार जो कि यूट्यूबर ना बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको एज मेंटोर्स मिलेंगे, नाइस सेटअप, नाइस एम्बियंस, हाँ, बड़ा माइक, अच्छा। और उनको अल्लाह ताला ने स्किल दिया बोलने का, तो दे बिकम मेंटोर्स। Yes. और दूसरी बात है ना, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। असल ये Invest on yourself. दैट्स द थिंग। We don't मैं invest बोलता on हूँ कि आई डोंट नो कौन थे, आई थिंक मुझे बल्कि शेख तौफीक चौधरी एक दफ़ा आए हुए थे, एंड ही वाज लाइक कि हम लोग जितना कपड़ों जूतों पे स्पेंड करते हैं ना, कहते हैं व्हाट्स योर मंथली बजट ऑन एजुकेशन, आपका ज़ाती। एंड ही सेड कि आप इस वक्त तो इतना आसान है, और कुछ आप से सीखना मुराद चाहते हैं, उनका आपको- डिग्री नहीं थी, यानी हाँ, डिग्री नहीं थी, वो उनका कह रहे थे ये खुद learning आप करना। स्किल सीख, आपने साइकोलॉजी का कोर्स करना आप कर सकते हैं, आपने सीबीटी पे कोर्स करना आप कर सकते हैं, आपने गार्डनिंग सीखनी है यार आप सीख सकते हैं। मतलब यार हर दुनिया के टॉपिक पे आप जाएं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से एनी स्किल जो आप सीखना चाहते हैं आपने करना है, और महंगी भी नहीं है। मतलब अब तो $10, $20, $50 के भी कोर्सेज हैं। मतलब समथिंग दैट यू शुड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हम जाके $10 क्या, $2000 $2000 के हम जाके एक टी शर्ट खरीद के आ जाते हैं या पजामा ले लेते हैं। यार आप एक महीने का कोर्स उठाएं 2000 का, एंड यू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। अच्छा guys, एक बड़ा मैं सवाल करता हूँ आपसे, जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप? Obviously, entrepreneurship. Obviously, personally तो entrepreneurship, but having said that, I think हर हर बंदा- किसी के हर लिए, बंदा हर नहीं बंदे कर के लिए जरूरी भी सकता, नहीं है, और हर बंदा कर भी सकता है। सारे entrepreneur यार की job अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन ब्लेस्ड इनफ। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने मेंटर की बात की थी ना, वल्लाही आई फाइंड माय फादर एज अ मेंटर फॉर मी। माशाल्लाह। बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करें, मैं आपको बताऊं, आई वाज, जब मैंने प्रॉपर काम संभाला ना अब्बा जी का, आई वाज आई थिंक इन अर्ली 20s, 21-22 साल का। और अल्हम्दुलिल्लाह आवर कंपनी वाज टॉप 3 कंपनीज इन द मिडिल ईस्ट, कंप्लीट मिडिल ईस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज मैनेजिंग अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन रुपीस कि आपका जो एनुअल टर्नओवर था ना, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ऑन माय शोल्डर। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ब्रो आपको ना बड़ा एक वो मिलता है, हौसला मिलता है कि यार आई कैन डू इट। And you used to cancel so many cards नहीं quite सीरियसली, freely, you know. और नहीं अरे ये cancellable story 150 million rupees, man, on मेरी his बात shoulders. सुनो, एक second, अच्छा फिर लिंगर ऑन कर सकते हैं 2 घंटे के लिए। No, seriously, you cancel a card every single minute. पिछले अच्छा, 3 मैं आपको पॉडकास्ट है ना, बताऊं, आपने seriously. कैंसिल बोला है, अब आप Seriously, बताइए। exactly. अभी नहीं, Somebody needs to, yeah, अच्छा, बात that's a सुनो valid यार। question. Somebody needs to explain what is actually cancelling a Cancel card. अच्छा, मैं आपको बताऊं। Please. यार आप अच्छी ना मिडिल ईस्ट में रही नहीं। Yes, I'm When the asking. car is total, right? टोटल बताएं। यानी कैंसिल सीआर, वो कहते हैं कि मैंने इसको जो है ना ये टोटल कर दिया, और इन अरबिक क्या? से कैंसिल Cancelled Sierra? हम भूल कर बैठे थे, भूल कर बैठा। अरबी में कैंसिल किया, कैंसिल इंग्लिश का वर्ड है। वो क्या बोला था आपने, दोबारा बोले? कैंसिल्ड सीआर। कैंसल्ड Cancelled यार Sierra. ये ओबामा के बारे में No, यार वो नहीं है कि I cancelled a Sierra, right? Sierra गाड़ी ना। यार सही है, हाँ नाम कैंसल्ड सी और आर। कैंसिल नहीं यार, यार ऐसे ना बोले आपको। पता है क्या, हम सीरियसली मेरे कोलीग हैं तो वो थोड़े परेशान थे, आज से कोई 4 साल पहले की बात है। तो अक्सर कहते थे कि सर मुझे परेशानी है, मतलब मैं क्या करूं, टीचिंग इज़ नॉट दैट पेएबल, ये वो। तो अब माशाल्लाह ही इज़ टीचिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड वेरी वेल ऑफ। तो मज़े की बात कि मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा कि सर माशाल्लाह यू आर ग्रोइंग टू मच। तो उन्होंने कहा कि अली भाई, मुझे ना एक स्कॉलर ने कहा था कि आप ना नियत कर लो हज करने की, और 5000 2000 जितनी आपकी इस्तात है ना पर मंथ सेव करते रहो उसकी इंटेंशन के साथ। ही सेड ऑल आई डिड इज़ दिस, दैट्स इट, कि अल्लाह मैंने हज पे जाना और मैं सेविंग करूँ, और उसकी बरकत से ऐसे मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं।
یونیورسٹیز نے مجھے بلایا اور پھر ماشاءاللہ ایک سے دوسری سے تیسری سے برکت ہوئی. یہ ایسپیکٹ جو ہے نا کہ اللہ پہ توکل یہ نہیں جانا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں ساری ہماری باتیں سائڈ پہ ہو جائیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا توکل اور یہ تقوی نکال دیں گے نا برادرز, کوئی فائدہ نہیں. یعنی ایفرٹ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پہ بھی ریلائی کرنا ہے. اللہ ٹیسٹ کرتا ہے. بالکل ایگزیکٹ, ٹھیک ہے, اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں. ٹھیک ہے, میرے ٹیچر تھے, ہمیں فائنانس پڑھاتے تھے, فائنینشیل اکاؤنٹنگ, کاسٹ اکاؤنٹنگ, انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ بھی پڑھائی انہوں نے, بڑے ماشاءاللہ اچھے. وہ کہتے ہیں کہ میں سودی جاب کر رہا تھا, میں ایک بینک میں جاب کر رہا تھا, ٹھیک ہے, کنونشنل بینک تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا سود حرام ہے اور سب چیزیں, تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا, لیکن کہتے ہیں میرے اور کوئی سورس آف انکم تھا ہی نہیں, اینڈ آئی واز دی اونلی بریڈ ارنر. کہتے ہیں میں نے اللہ کا نام لے کے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے گھر نہیں بیٹھ گئے, ہاتھ پاؤں مارے. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگ گھر بیٹھے تھے, ہاں جی اب آسمان سے پیسے آئیں گے, تو انہیں ہاتھ مارے برو. کہتے ہیں اس کے بعد جو میری گڈی اڑی ہے نا, جب میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں پڑھاتا ہوں, یہی اپنے فیلڈ کے حوالے سے, کہتے ہیں میرے یونیورسٹی اسپانسرڈ باہر کے ٹورز ہوتے ہیں, میں اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ پریزنٹ کرتا ہوں. تو یہ ایگزامپل کوٹ کرنے کی بات کیا ہے. اچھا, سمنگ اپ رائٹ آل آف دس کہ جو رزق ہے وہ کیسے آئے گا. ایک تو تقویٰ ہم نے کہا, توکل ہم نے کہا. ایک اور چیز ہم مس کرتے ہیں کہ ہم پیسے کمانے میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ وی ڈونٹ گیو ٹائم ٹو آر پیرنٹس اینڈ صلہ رحمی نہیں کرتے. بگ پوائنٹ, صلہ رحمی نہیں کرتے. حالانکہ صلہ رحمی واحد عمل ہے برو جس کا سب سے پہلے دنیا میں اجر ملتا ہے, حدیث میں آتا ہے. صلہ رحمی کرنے سے دنیا میں بھی رزق بھی بڑھتا ہے اور زندگی بھی بڑھ جاتی ہے. سو اف وی جسٹ یو نو لیو سم آف دا آورز فار آر خالہ, چاچے, پھپھے, تائے, اور اپنے ماں باپ کے لیے, اور ان سے جا کے بات کریں, ان سے مینٹین کریں ٹائز آف فرینڈشپ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے. صحیح بات. پھر ارلی صدقہ کیا, جیسے ہم نے بات کی کہ ارلی صدقہ دینا شروع کر. اصل میں یہ اتنا مزیدار کانسیپٹ ہے نا, جو یہ ہم نے باتیں کی ہیں نا, ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے پیسے کمانے نا, اور ہم جو محنت کا جو کانسیپٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نمبر آف آورز نا وہ بڑھا دیا. اینڈ اٹس آل اباؤٹ سکلز اینڈ ہارڈ ورک. جی میں بس ٹائم نہیں, ہم اکثر خالہ اور لوگوں کہتے ہیں ٹائم نہیں یار, میں بہت مصروف ہوں, بہت کما رہے ہیں, اور ہم ان کو پیچھے کرنا شروع کر دیتے, اور ہمیں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں. مے بی سم ٹائم وی ول میک منی, بٹ ہماری لائف اتنی آکوپائڈ ہوگی کہ ہمارے نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم رہتا ہے, نہ کسی اور کے لیے ٹائم رہتا ہے. جبکہ اگر ہم یہ ایفرٹ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ کریں, جتنے آورس کام کرنا اس میں ضرور محنت کریں, اس کے اندر ٹک ٹاک اور رینڈم چیزیں نہ کریں, اس میں کام کریں. بحریہ ٹاؤن میں ایک بڑے اچھے دوست ہیں, ہم سے بہت عمر میں بڑے ہیں, حاجی صاحب کہتے ہیں انہیں. تو وہ ماشاءاللہ ان کا مٹھائی کا بزنس ہے, مٹھائی کے بزنس سے پھر پراپرٹی میں آئے, پلازے ماشاءاللہ اب ان کے کھڑے ہوئے. تو ان سے میرے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا ہے ماڈل, کیا کیسے ایک دم آپ زیرو سے اسٹارٹ کیا, اور ماشاءاللہ یہ سیٹ کہ میری مدر نا مجھے ایک دعا دیا کرتی ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے. وہ حج بھی کرنے گئی, یہی دعا کی, عمرہ بھی کرتی تھی, یہی دعا کہ اللہ میرے پتر نو آسان ملن والا رزق دے, یعنی وہ کھپے نہ, میرا بیٹا جو ہے نا وہ اس چیز میں کھپ نہ جائے. اور آسان کہتے بس یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کریٹ کی, بزنس ہی ایسا میں نے الحمدللہ میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. آج وہ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں, اسکول کھولنا چاہتے ہیں, کتنے آئیڈیاز انہیں اور آ رہے ہیں, بیکاز اللہ ہیز میڈ اٹ ایزی فار. اور ہو سکتا ہے دیکھیں مینی اے ٹائمز ہم لوگ نا اپیرنٹ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیزائر کے مطابق آپ کو پے نہیں مل رہی, یا آپ کو اس حساب سے پیسہ نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر وہ آپ کو زیادہ پیسے دے دے, ہو سکتا ہے یو مائٹ ڈرفٹ اوے فرام دین آف اللہ. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یعنی وہی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے نا یو ہیو ٹو سبمٹ یور سیلف, جتنا مل رہا ہے اس میں خوش ہو جائے. بالکل الحمدللہ. مولوی خطاب کہتے ہیں کہ my heart is at peace, I know what's going to hit me will not miss me, and what's going to miss me will not hit me. تو بچوں اور باقی لوگوں کے لیے جیسے آپ کہہ رہے تھے نا ٹائم نکالیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں سیکنڈری ہے. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ٹائم نکالیں نا. جو حدیث میں آتا ہے نا, یبن آدم تفرغ لی عبادتی, کہ اے آدم تم میرے لیے میری عبادت کے لیے وقت نکالو تو میں تمہارا جو صدر ہے وہ غنا سے بھر دوں گا. مطلب دنیا کے بارے میں بات ہے. وہ دوسری حدیث بھی مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی پوڈ کاسٹ اس بارے میں ہو اور ہم یہ 2 حدیثیں مینشن نہ کریں. وہ جو حدیث آتی ہے کہ من کانت دنیا ہمہ ہو, کہ جس بندے کا سب سے بڑا غم دنیا بن گیا, اور ان ادر ورڈز پیسہ بن گیا, بزنس بن گیا, تو وہ فرق اللہ علیہ. ہاں اللہ تعالیٰ اس کی نا ماتھے کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتے ہیں فقر کو. یعنی اگر آپ کی پرائورٹی جو ہے وہ دنیا ہی بن گئی ہے صرف, ٹھیک ہے, بیلنس آپ نے اسٹرائک نہیں کیا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ از گوئنگ ٹو گیو یو ہارڈ ٹائم ان اچیونگ یور ٹارگیٹس, اور پھر بھی آپ نہیں کر سکتے, اسی میں لگے رہیں. ہاں, تو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ریئلائز دس کہ ریممبرنس آف اللہ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ایٹ دا سیم ٹائم. وہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا قرآن میں بھی کہ وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو ان کی تجارت جو ہے نا وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. Not that they are not doing تجارت they are doing تجارت, but when it's time for remembering Allah subhanahu wa ta'ala they remember Allah subhanahu wa ta'ala. ہمارے ادھر اسلام آباد میں اسکالر میں شاید آپ لوگ یاد ہو کلاس ہو رہی تھی جو G6 میں, تو ان سے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ جو اسلامک ایجوکیشن یا دین کو جو ٹائم دینا, اس کو ہم کس طرح ٹائم دیں, کتنا ٹائم دن میں ہم کام کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا فیملی ہے اور پھر ٹائم بچ رہا ہوتا ہے, تو کس طرح اس کو مینیج کریں نا. تو کیا اصل میں آپ کی نا پرائرٹیز الٹی ہے, اور آپ نے اس کو رکھا ہوئی تیسرے چوتھے نمبر پہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ٹائم آپ دیکھیں, آپ نے کتنی عبادت کرنی ہے, کتنا پڑھنا ہے, کتنا قرآن, کتنا, یہ ساری چیزیں پہلے رکھیں دن میں, اس کے بعد باقی چیزوں کو ایڈ کریں. سو ہم جب اسکیجول بناتے ہیں نا, ہم پہلے کام پھر باقی چیزیں ایڈ کرتے ہیں. اگر ہم اسکیجول اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے رکھیں نا کہ ہم دن میں یا اپنے منتھ میں یا اپنے آبجیکٹیو, ہمارے منتھ کے اینڈ میں جو آبجیکٹیوز ہیں نا اس کے اندر بھی دیکھیں ہم نے کتنا علم حاصل کیا, ہم نے کتنی عبادت کی, یہ سارے ہمارے کلیئرلی ڈیفائنڈ آبجیکٹیو. روزانہ کا کتنا قرآن ہم پڑھتے ہیں, لیٹس اسٹارٹ فرام آور سیلف. روٹین اصل میں ہماری ہوگی, یو نو اف وی چینج دس نا, ہم رکھیں کہ یار اتنا میں نے کرنا ہی کرنا ہے, جب تک وہ اچیو نہیں ہوگا باقی چیزوں میں کمپرومائز کروں, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. Because if you see things will start to change automatically. ہمارا ذہن یہ ہے کہ قرآن ہم نے جب ٹائم بچے گا پورے دن میں تو ہم نے پڑھنا ہے, اور وہ نہیں بچتا. اکثر ہوتا ہے جو لوگ اس روٹین پہ چلتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آج پڑھے نہیں, یار مس ہو گیا, آج یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اور یہ بالکل یہ جو آپ نے حدیث پڑھی یہ ایسی ہوتا ہے, وی گیٹ سو آکوپائڈ ود دی ورک, دنیا دنیا دنیا, وی فورگیٹ اباؤٹ دیٹ. اور صحابہ کی پرائرٹیز آپ دیکھیں, ایک صحابی درخت چاپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ چاپ کرتے کرتے اب کلہاڑا ہاتھ میں ہے اور وہ ہی از اباؤٹ ٹو اسٹرائک دا ٹری, آواز اللہ اکبر اللہ اکبر, انہوں نے اس کو اسٹرائک بھی نہیں کیا, وہیں چھوڑ دیا, اور کہتے ہیں دس اسٹرائک از ناٹ بلیسڈ. ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا کہ ابھی اقامت میں ٹائم ہے, 15 منٹ ہے, آرام سے تھوڑا سا کاٹ لو. تین درد کٹ جائیں گے جیسے ایگزیکٹ ٹائم شروع ہو, یار وضو بھی کرنا تھا. بٹ لیکن دس شوز یور پرائیورٹیز. اٹ واز ناٹ اباؤٹ یعنی کہ اگر آپ دین میں کیا ہے اور کیا نہیں, اٹس اباؤٹ پرائیورٹی. چیز ہے کہ اسٹارٹ یور ڈے ارلی, یعنی کہتے ہیں اون یور مارننگز ٹو اون یور ڈے. جس نے اپنی مارننگز کو اون کر لیا نا, اس نے دن کو اون کر لیا, اور جس نے اپنے دن کو اون کر لیا اس نے لائف کو اون کر لیا. اور پریکٹیکلی نا برو میں نے دیکھا ہے, میں الحمدللہ ابھی MSc سائیکالوجی بھی کر رہا ہوں, IOU سے ماسٹرز ان اسلامک سائنس بھی چل رہا ہے, پھر جاب بھی ہے, پھر فیملی بھی ہے ماشاءاللہ. تو میں نے جو دیکھا نا کہ اللہ نے جو مجھے جاب دی, میں صبح اٹھتا ہوں, ہے ہی ایسی, میری جاب ہی ایسی ہے. اسکول 7:30 اسمبلی لگ جاتی ہے, تو آئی ہیو ٹو ویک اپ ایٹ فجر. اس کے بعد الحمدللہ 6:30-7 بجے میں نکل جاتا ہوں. بحریہ ٹاؤن کافی دور ہے. موسٹ آف مائی ورک شاپس جو یوتھ کلب کی ہیں, تھنگز دیٹ میٹر پرٹیکولرلی, وہ اس ٹائم سلاٹ میں ڈیزائن ہے 6 to 10. اچھا, اور اس میں اتنی برکت اللہ نے ڈالی ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ. اور یہ ہارس پاور آورز ہیں, یہ ہارس پاور آورز. میرا دماغ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے آؤٹ لائنز بناتے ہوئے اور یہ پریپیئر کرتے ہیں کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں کیسے کیسے پوائنٹس میرے ذہن میں. حدیث بوری کلمۃ فی بکورہا, یس, اگرچہ کچھ کلام ہے حدیث کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے اس اوقات میں کے لیے. اب تو خیر ہمیں تو ویسے بھی سائنس کے تھرو بھی اتنی ساری ملٹیپل ریسرچز ہیں ان چیزوں کے بارے میں, اس میں تو اگر بزنس کو ملٹیپلائی کرنا ہو تو مارننگز میں زیادہ انویسٹ کریں. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کو جیسے بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا, اگر آپ 2 پارٹنر ہیں تو اللہ کو 3rd پارٹنر بنا لیں, اور اگر 4 ہیں تو 5واں پارٹنر بنا لیں, اور اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیں, اور وہ انکم لازمی کسی بیوہ کے لیے, کسی یتیم کے لیے, یا دینی خدمت کے لیے, تاکہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بیوہ یا اس یتیم یا اس دیاوت کام کی وجہ سے آپ کو اللہ رزق دیتے ہیں انشاءاللہ. اور لاہور میں ہمارے ایک بھائی ہیں, نام نہیں لوں گا, ریا ہو جائے گی ظاہر ہے, وہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. کچھ علماء ہیں ان میں سے کچھ بلائنڈ, ایک عالم ہے وہ بلائنڈ عالم ہے, لیکن ہی ٹیچز مشکات, کین یو بلیو اٹ, اینڈ ہی سپورٹس دیٹ عالم ماشاءاللہ. اور اس سے اتنی برکت آئی ہے ان کے پیسے میں, اتنی برکت آئی ہے. اٹس ہز مشن ٹو سپورٹ. مطلب یہ آپ کو پتہ ہے علماء ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے روزمرہ کے خرچات, لیکن دین کی خدمت کر رہے, تو ہی ہیز میڈ ہز مشن ٹو سپورٹ علماء, اینڈ آئی ہیو سین سو مچ برکت. اگر انٹینشن پیور ہے نا, ہماری انٹینشن قبلہ ٹھیک ہے, پھر رزق دے گا, اور رزق کمانے کا مزہ بھی آئے گا اور فائدہ بھی آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر بھئی یہ کہ میں بس بہت زیادہ پیسے کما لوں, پرپز آف وائی ڈو یو وانٹ ٹو میک منی والا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, کہ اگر آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے اور ہم نے شروع میں ڈسکشن کی, دین پھر گڑبڑے کا. بارک اللہ فیکم اخوان, لیٹس کال اٹ ا ڈے اینڈ گو ٹو بزنس. یہ ابھی ٹائم سروس ہوئے گا اس کے بعد. تو بارک اللہ فیکم اخوان. شیخ علی تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر, ٹھیک ہے. الحمدللہ بلیس یو, اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو بابرکت بنائے اور سننے والوں کو فائدہ کا نفع بنائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.